بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آج کے ویڈیو میں ہم 21 اور 22 ان دونوں پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیے گئے اہم پیغامات کی تشریح کریں گے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بہت ہی اہم اور کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ 21ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے کیا ہے، اے نبی آپ اس کتاب مبارک کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی، اور نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، واقف ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہے قیام نماز اور ایک ہے ادائے نماز، یعنی قیام صلاۃ، ادائے صلاۃ۔ فرق کیا ہے کہ ادا کا لفظ، یہ نماز کو ادا کرنا، یہ آدمی کی مرضی کے ساتھ موقوف ہے کہ کبھی ادا کیا کبھی نہیں کیا، اور جیسے بھی ادا کیا، جیسے مرضی کی ادا کیا، فرائض و واجبات کی رعایت کیا یا نہ کیا۔ اور ایک ہے قیام نماز، قیام صلاۃ، یہ کہتے ہیں نماز کو اس کی پوری اصل کے ساتھ گاڑ دینا، یعنی مضبوط کر دینا، جمع دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ادائے صلاۃ کا نہ کہہ کر کے قیام صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت اور اس کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے قائم کرنے کی بات فرما رہے ہیں، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہنے اور اس کی پابندی کرنے کی بات فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے 3 فوائد بتائے ہیں، جو 2 ان میں سے تعلق رکھتے ہیں منفی پہلو یعنی نیگیٹو پہلو سے، اور ایک اس کا پہلو تعلق رکھتا ہے پوزیٹیو سے۔ یعنی نماز 3 چیزوں کا اثر دکھاتی ہے، یعنی نماز کو جب حقیقت کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو وہ اپنا اثر دکھانے میں 2 نیگیٹو برائیوں کو ختم کرے گی اور ایک پوزیٹیو اچھائی کو اپنے اندر پیش کرے گی۔ وہ نیگیٹو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تنہا عن الفحشاء، کہ نماز روکتی ہے فحشاء سے۔ فحشاء کے کیا معنی؟ فحشاء کی مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ ہر ایسی برائی جس کو عقل اور ضمیر خود ہی برائی کے طور پر تسلیم کر لے، اس کے لیے الگ سے کسی شریعت یا کسی کتاب یا کسی احکام میں سے کسی حکم کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر عدل اور مساوات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا نیچر ہی اس کو قبول کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہو تو وہ یوں نہیں کہتا کہ قرآن میں ناانصافی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، بلکہ اپنا دل اس کا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ناانصافی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو فحشاء سے روکتی، یعنی ہر ایسی برائی سے جس کو نیچر خود برا کہے، اس کے لیے الگ سے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرا بتایا والمنکر، کہ نماز منکر سے بھی روکتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منکر ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا برا ہونا شریعت نے بیان کیا ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے آپس کی ڈیلز ہوتی ہیں، بزنس ہوتے ہیں، جابس ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس کو آدمی تو اپنی ضمیر کے اعتبار سے صحیح تسلیم کرتا ہے، لیکن شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرضہ دیتے وقت سودی واپس، قرضہ جب ہم واپس لیتے ہیں تو اس میں سود کی شرط لگانا کہ میں 50,000 دے رہا ہوں لیکن لیتے وقت 60,000 لوں گا، اس کو شریعت نے منع کیا۔ تو جس بری بات سے شریعت روکے اس کو منکر کہتے ہیں۔ اور نماز کے اندر صفت یہ ہے، تاثیر یہ ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کی کہی ہوئی برائیوں سے بھی روکتی ہے اور شریعت کی کہی ہوئی برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں سے روکنے کے بعد ایک اچھی چیز نماز انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے کا مطلب یہ ہے
ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب نماز کے اندر جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جس کی نماز جاندار ہوگی، جس کی نماز کی مکمل پابندی ہوگی، اس کے اندر اللہ کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد بسنے لگتی ہے، اور اس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے رطب اللسان رہتا ہے۔ یہ نماز کا فائدہ بتایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں اور پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز ان کو فحشاء اور منکر سے روکتی کیوں نہیں ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں ادا کیا جاتا۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کہ مکمل خشوع خضوع کے ساتھ انسان اس کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ، اس کے استحضار کے ساتھ، اور سارے فرائض و مستحبات کے ساتھ، سنن و نوافل کے ساتھ ادا کرے، تو نماز اس کا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں نماز اثر نہیں دکھا رہی، اس کا مطلب ہماری نماز جاندار نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم اپنی لائف کی چیزوں کو، لائف میں آنے والی چیزوں کو سیکھ سیکھ کر کرتے ہیں، ایک آدمی کو ڈرائیونگ کی ضرورت پڑ رہی ہے کہیں پر جانے کے لیے، تو ڈرائیونگ کو سیکھتا ہے، اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ باقاعدہ نماز کی بھی پریکٹس کی جائے، نماز کو سیکھا جائے، اس کی عملی مشق کی جائے، اور پھر عملی مشق کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرما جو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہو، فحشاء اور منکر سے بچانے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے اندر پیدا کرنے والی ہو۔ اس کے بعد 21ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ لقمان اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت حکیم لقمان کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور اس سورت کے اندر حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کیے ہوئی چند نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے، جو بہت ہی زیادہ کارآمد اور بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو اپنے قرآن پاک میں جگہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے پالنہار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے دوستو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی صرف پرورش پہ دھیان نہیں دینا ہے کہ وہ کسی بھی طرح پل بڑھ کر جلدی سے بڑا ہو جائے اور اپنے کام میں لگ جائے، بلکہ جس طرح ہم ان کی بدنی پرورش کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی اخلاقی پرورش اور تربیت بھی کرنا ہے، تاکہ ان کے ذریعے معاشرے میں سدھار ہو اور اچھائیاں پھیلے، برائیوں سے لوگ رکیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے کہ جس وقت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تو اس وقت کو یاد کرو، یعنی ایک باپ کے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی طرف پیغام ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ بہت سارے پیرنٹس اور والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، ہماری نصیحتیں اثر ہی نہیں کرتی، ہم بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن ہماری کوششیں اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اور علماء کرام نے، ماہرین نے اس کی وجوہات کے طور پر یہ لکھا ہے کہ آدمی کو ہر وقت میں وہ نصیحت نہیں کرنا چاہیے، وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ بچے کی مینٹلٹی، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلد از جلد نصیحت کو قبول کرنے والا ہوگا۔ اب بچے کا مزاج کیا ہے اور کتنی اوقات میں اس کو نصیحت کرنا، فرمایا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں بچہ جلد از جلد نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا وقت ہے کہ جب بچہ رات کو سونے لگے، تو ایسے وقت میں بچوں کو نصیحت کرنا، اس لیے کہ جلدی ان کو نیند آتی نہیں، تو ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ان کو بھوت کی، چڑیلوں کی اور الگ الگ طرح کی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ ان جھوٹی کہانیوں کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ والوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت صحیح طرح سے بچوں کی تربیت اور پرورش اس طرح کرنا، ان کو صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں، صحابیات کے واقعے سنائے جائیں، تابعین کے، شہداء، صالحین کے واقعے سنا جائیں، تاکہ بچے ان کی طرح رول ماڈل بنے، ان کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب بچہ سفر میں ہمارے ساتھ ہو تو اس وقت میں اس کو سفر کرنا اور اس وقت میں اس کو نصیحت کرنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بچہ کھانے پر بیٹھے تو کھلاتے کھلاتے، ہنساتے ہنساتے، ایک آدھ واقعہ کے ساتھ ساتھ اس کو نصیحت بھی کرنا چاہیے۔
چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی شرارتی مزاج سے رکا رہتا ہے، بچا رہتا ہے، اور ایسے وقت میں جو ان کو نصیحت کی جائے اس کو جلدی ایکسیپٹ اور قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 4 اوقات بتائے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا نصیحت کی۔ سب سے پہلی نصیحت کی ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو۔ سوچنے والی بات یہ ہے دوستو کہ حضرت لقمان علیہ السلام مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ضرور ان کا بیٹا بھی مومن ہوگا، اور مومن کا اللہ تعالیٰ کے شرک کے ساتھ کیا تعلق؟ تو پھر نصیحت بھی تحصیل حاصل ہے کہ جب وہ شرک نہیں کر رہا ہے تو پھر نصیحت کا کیا مطلب؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹے کو نصیحت کرنا، شرک سے روکنا، یہ اس کی بنیاد کو، فاؤنڈر کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ کہ بہت سی مرتبہ اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کیا باتیں کریں، وہ تو مسلمان ہی ہیں، ان کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول ہیں ہی۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ ارتداد کا زمانہ ہے، ارتداد کی ہوائیں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ہمارا باطل بہت زیادہ تیزی سے اس کے اوپر محنتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو جب بھی نصیحت کے لیے لے کر بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کا ضرور ان کے سامنے تذکرہ کیا کریں، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت اور قیامت کے واقعات کو ضرور ان کے سامنے رکھا کریں، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اس پر جم جائیں۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کا معاملہ کرتے رہنا، اس لیے کہ ان کا تمہارے اوپر زندگی کا سب سے بڑا احسان ہے، وہ دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ بھی ہیں اور دنیا میں پالنے کی وجہ بھی ہیں۔ لہٰذا اگرچہ تمہارے والدین مشرک ہوں اور شرک پر تمہیں آمادہ کریں، اس کے باوجود بھی تم ان سے سخت بات مت کہنا، اور وہ مشرک ہو کر تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں، ایسی حالت میں بھی تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرتے رہنا۔ کتنی کام کی نصیحت ہے دوستو۔ آج مسلمان کا لڑکا اپنے مسلمان والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، اور یہاں تو مسلمان کو مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ الی آخرہ الآیہ، فرمایا اے میرے بیٹے اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر تمہاری کی جانے والی اچھی سے اچھی بھلائی اور دنیا کے اندر تمہاری کی جانے والی بری سے بری برائی، چاہے ان اچھائیوں کو یا ان برائیوں کو کرنے کے لیے تم ساتوں زمین کے نیچے چلے جاؤ یا ساتوں آسمان کے اوپر چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ضرور ان اچھائیوں کو بھی اور ضرور ان برائیوں کو بھی واضح اور لوگوں کے سامنے لا کر رہے گا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی تم اکیلے میں جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اپنی اچھائی یا برائی کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ تمہاری اچھائی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والی ہے اور تمہاری برائی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والی ہے۔ پھر آگے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام امت محمدیہ میں نہیں ہیں، اس سے پہلے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ چلتا ہے۔ ہر امت کو نمازیں دی گئی، طریقہ الگ تھا، وقت الگ تھا، لیکن ہر امت کے بڑے نے اپنی امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو نماز کی ترغیب دی ہے، دعوت دی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی نماز پر خود ابھی عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے پیارے بیٹے بھلائیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ تک حضرت لقمان علیہ السلام نے خود اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے کہ یہاں تک تو تمہاری اپنی پرسنل زندگی بہتر رہے گی، لیکن کیا صرف آدمی کی ذاتی زندگی کا درست ہو جانا کافی ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ امت محمدیہ کا ایک ایک امتی چلتا پھرتا داعی ہے، لہٰذا یہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہاں پر اس کو، اس ماحول کو دعوت والا ماحول بنانا ہے، اسلامی اور دینی ماحول بنانا ہے۔ جہاں کہیں بھی معاشرے میں بگاڑ ہوگا اس کو درست کرنا ہے۔ اور معاشرے میں بگاڑ کیسے درست ہوگا؟ فرمایا امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرنے سے، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی نصیحتیں کریں کہ بیٹا گاؤں میں، بستی میں، جہاں کہیں بھی جاؤ نا، اگر کسی کو اچھائی کرتے دیکھے تو اس کا سپورٹ کرو، اس کا ساتھ دو، تاکہ تمہارے اندر اچھائیوں کا مزاج پیدا ہو، اور جہاں کہیں بھی تم برائی ہوتے دیکھو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرو۔ یہ اس آیت کے ذریعے پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ یاد رکھنا بیٹا
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جھیلنے والے، اس کو سننے والے، برداشت کرنے والے ہمیشہ ہر طرح کے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات تو ان نصیحتوں کو، تمہاری باتوں کو سننے والا اس کو قبول بھی کرے گا، بسا اوقات قبول کرنے کے بعد ہو سکتا ہے قبول کرنے سے پہلے ہی تمہیں تکلیف پہنچا دے۔ تو آنے والی تکلیفوں پر کیا کرنا ہے؟ شکایت نہیں کرنا، شکوے نہیں لے کر بیٹھنا، بلکہ وصبر علی ما اصابک، کہ یاد رکھنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد تکلیفیں ضرور آنی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، یہ بھی معاشرے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ دیکھو بیٹا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی کنڈیشن میں رکھے، اچھے ماحول میں رکھے، مالداروں کے گھرانے میں پیدا کریں، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے والے سارے انسان برابر نہیں ہوتے، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ امیر بھی رہتے ہیں۔ تو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہو، اکڑ کر مت چلو، تکبر سے بچتے رہو اور تواضع کو اختیار کرو، یہی چیز تمہارے کام آئے گی اور یہ چیز غریبوں کے دلوں میں تمہاری جگہ بنائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ میرے پیارے بیٹے اپنی چال چلن میں میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ اکڑ کر بھی مت چلو اور بہت زیادہ جھک کر بھی مت چلو کہ لوگ چلتے پھرتے تمہیں ٹپلیاں مارنے لگ جائے، اس طرح بھی نہ کرو۔ سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے دوستو کہ ایک والد کو اپنے بیٹے کی کن کن چیزوں کی نگرانی کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چلنے کے بارے میں بھی تاکید کر رہے ہیں کہ تمہارا چلنا کیسے ہونا چاہیے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے والدین کو اپنے بچوں کی ہر چیز کی نگرانی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے، موبائل میں کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، یا کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن اساتذہ کے پاس پڑھ رہا ہے، کن ٹیچروں کے پاس وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی نگرانی کرنا، بچے کا چال چلن کیسا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، کہیں تکبر تو نہیں آ رہا بچوں میں، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نرم رکھو، نازک رکھو، لب و لہجے میں نرمی رکھو، زیادہ تیز ترم بننے کی کوشش مت کرو اور بہت زیادہ اکڑ کر لوگوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ بولنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ تیزی میں آواز بلند ہو جاتی ہے اور ہر بلند ہونے والی آواز اچھی نہیں ہوتی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ بری آواز جو تیز بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی گدھے کی ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ یہ 21ویں پارے کا مکمل خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد 22واں پارہ ہے۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کچھ بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اصل میں بنو قریظہ کی زمین جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور فتوحات کثرت سے ہونے لگی، تو ازواج مطہرات نے یوں سوچا کہ کیوں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نفقے میں بھی اضافہ فرما دیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی اس رائے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری اور حضور نے ازواج مطہرات سے اپنے رخ کو موڑ دیا اور ایک بالا خانے میں رہنے لگے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ازواج مطہرات کو سمجھا کر کہا گیا ہے کہ اگر پیسہ، مال، پانی تمہاری زندگی کی رونق ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے تو تم صاف صاف بولتی کیوں نہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے ذریعے تمہیں طلاق دلوا کر ہمیشہ چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لہٰذا اگر حضور کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو قناعت کے ساتھ رہنا سیکھو، غریبوں کے ساتھ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے رہنا سیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ اور اس آیت سے بعض مفسرین نے یہ بھی سبق نکالا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے نفقے کا مطالبہ کیسے کرنا چاہیے۔ اولاً تو ہر شوہر پر بیوی کا نفقہ اور اس کا سکنا لازم ہے، لیکن نفقہ دینے کے بعد اس کے اندر بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں، اور ڈیمانڈ ہو تو کیسی ہو، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں۔ شارٹ میں یوں سمجھ لے کہ ہر عورت کو اپنے نفقے کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن شوہر کی استطاعت کے مطابق۔ اگر شوہر کی استطاعت کم پیسوں کی ہے تو کم پیسوں والا نفقہ دے گا، زیادہ پیسوں کی ہے تو زیادہ پیسوں والا نفقہ دے گا۔ اس سے زیادہ کا کرنا یہ آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے کی ابتدا کی ہے اور اس کے اندر ازواج مطہرات کو کچھ بہت ہی اہم باتوں کا حکم دیا ہے اور ان کے ذریعے امت کو پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلا لا تخضعن بالقول، کہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ بہت سارے صحابہ کرام اور الگ الگ لوگ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھار حضور اپنے گھر میں تشریف بھی نہیں رکھتے،
تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ فرمایا کہ جب بھی اجنبی آئے تو اپنی باتوں کو نرم نہ رکھنا بلکہ مزاج کو سخت بنا کر اپنا جواب دینا، تاکہ اگر کوئی فتنہ اپنے دل میں لے کر آیا ہوا ہے، کوئی فتین آدمی ہے، کوئی اس کے ذریعے تمہارا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو، تو وہ اپنے مزاج میں اور اپنی ارادے میں ناکام ہو جائے۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں ہی میں زیادہ تر رہا کرو، بلا کسی ضرورت کے باہر نکلنا یہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا شعار ہے، لہٰذا اس سے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کل کے ہمارے حالات میں یہ آیت مبارکہ عورتوں پر بالکل فٹ آتی ہے کہ عورتیں بالکل کھلم کھلا باہر آنے لگی ہیں۔ ہماری بچیاں جو کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ کس کے بھروسے پہ جاتی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ اس طرف سے اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں اور بچیاں اس راستے سے اپنے کاموں کے لیے نکل جاتی ہیں، پھر شام تک آنے تک ہزاروں لوگوں سے ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا چلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ ارتداد کا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کثرت سے نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کا ملنا جلنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں تو مکمل اپنی نگرانی میں نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا باہر نکلنا تو فرمایا شادی شدہ عورتوں کا باہر نکلنا اولاً تو محرم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم مسلمان لڑکیاں، مسلمان اپنی مائیں بہنیں ساتھ ہوں تو بہتر ہے۔ دوسری آگے بات ارشاد فرمائی اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، کہ نمازیں قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا۔ نمازیں تو ماشاءاللہ اکثر مستورات ادا کرتی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کافی سستیاں معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے کی عورتیں، صحابیات کا حال دیکھا جائے تو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والی تھیں۔ تو ہر مستورات کو، ہر ماں اور ہر بہن کو چاہیے کہ کثرت سے صدقہ کرنے والی بنے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ان آیت مبارکہ کا ذکر کیا کرو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہوتا رہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں تو تلاوت کا ماحول گویا کہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے مستورات کو پیغام دیا گیا ہے کہ گھر کے کام کاج سب ایک طرف، اپنا وقت نکال کر کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے آگے 22ویں پارے کے ہی اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یہاں سے کچھ بہت ہی اہم اور خاص باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض لوگ بڑے لوگوں سے بے وقت ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں اور بے مقصد آ جاتے ہیں، ان کا آنے کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہوتا، لہٰذا بڑے لوگوں کی اوقات کو دیکھ کر، ان کی مصروفیتوں کو دیکھ کر، مشغولیتوں کو دیکھ کر وقت نکال کر اپوائنمنٹ یا اجازت لے کر ان کے پاس جانا چاہیے، بغیر کسی مقصد کے جا کر بیٹھ کر انہیں تکلیف دینا درست بات نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب بلایا جائے تبھی جانا چاہیے، بغیر بلائے کسی کے گھر جانے کی، بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی بلائے تو اس میں بھی بہت ہی خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے، جس وقت میں بلایا ہے اسی وقت میں جانے کی کوشش کرے، نہ بہت زیادہ دیر کر کے جائے اور نہ بہت زیادہ جلدی کر کے جائے۔ دونوں صورتوں میں سامنے والا جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر آگے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کھانے وغیرہ کے لیے کسی کے گھر پہ جا کر بیٹھو اور دعوت وغیرہ کا ماحول ہو، شادی بیاہ کا ماحول ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ کھانا وغیرہ کھا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے بکھر جایا کرو، الگ الگ ہو جایا کرو۔ جس کے گھر میں شادی یا دعوتیں ہوا کرتی ہیں ان کے گھروں میں بیٹھ کر گپے لڑا کر بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا آدمی کو، اور سامنے جس کے گھر میں دعوت ہے اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور بیچارہ تکلف اور شرم کے مارے نہیں بتا پاتا۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی تمہارا جانا ہونا چاہیے یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، معاشرے کی درستگی اور بگاڑ کے لیے نہیں ہے، بلکہ درستگی کے لیے ہے۔ آج کل ہمارے معاشروں میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں وغیرہ جا کر اتنا کھانے کے بعد کثرت سے بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، الگ الگ طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور جن کے گھروں میں دعوت ہے وہ بیچارہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔